غم اور دکھ آدمی کو دنیا میں لگا ہوا ہے، اس سے آپ بالکل اس کو آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کو بالکل زیرو نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، ڈیل کر سکتے ہو۔ آپ ایسا ہو کہ آپ کو غم ہی نہ ہو تو آپ انسان ہی نہیں ہے، پھر آپ کو غم نہیں ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، انسان ہے تو غم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بچہ گود میں دم توڑ رہا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اللہ نے انسان کے دل کو ایسا بنایا ہے، اس کو خوشی بھی ہوگی اور غم بھی ہوگا، اس کو فکر بھی ہوگی اور چین بھی آئے گا، ایسا ہوگا۔ لیکن غم، اتنا غم کہ چکر آ کے گرا، جب بھی ہو جا رہا پھر گر رہا ہے۔ بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے، کسی کی موت ہو گئی، اب بیٹی آئی دیکھتے اتنی بھیڑ دیکھی، چکر آ کے گر گئی، پھر اندر لے کے گیا اس کو، پھر اٹھی ابو، پھر چکر آ کے گر گئی۔ آپ کیوں ٹوٹ رہے اتنا؟ یعنی ایسا ہمت نہیں ہوتی آدمی کے اندر۔ کسی آدمی کو کل کے پرابلم یا پچھلے غم کی وجہ سے میرا گھر بہ کے چلا گیا یا فلاں چیز ہو گئی، اولاد کی وفات ہو گئی، آدمی ایک دم ٹوٹ جاتا ہے۔ بچہ یہاں پر ایکسیڈنٹ اس کا ہو گیا، اس کو دواخانے میں داخل کیا، باپ کو معلوم پڑا، باپ کو ہارٹ اٹیک آ گیا، اس کو دواخانے میں الگ ہے۔ اب بیوی سوچ رہی ہے بچے کے پاس جاؤں کہ باپ شوہر کے پاس جاؤں۔ آدمی مصیبت میں اتنا زیادہ اس کا اثر لے لیتا ہے کہ ایک بڑی مصیبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ نہیں، اس کو ڈیل کرنا سیکھو۔ دنیا میں آئے گا، دنیا میں فکر آئے گی، دنیا میں پریشانی آئے گی، دنیا میں غم تم کو جھیلنے پڑیں گے، اس کو ڈیل کرو، اس کے ساتھ جینا سیکھو۔ کیسا، اس کے ساتھ بھی کیسا خوش رہے آدمی، یہ اسلام سکھانے کے لیے آیا ہے، یہ سکھانے کے لیے اسلام آیا ہے۔ تو ایک چیز کیا ہے جو آدمی کی زندگی کو پریشان کرتی ہے، اس کے غم۔ کیسا؟ میں پڑھا لکھا ہوتا تو چپراسی نہیں ہوتا، باہر ڈنڈا لے کے کھڑا ہے اور وہی سوچ رہا ہے کہ صاحب آتے جاتے اس کو سیلوٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایک ایسا اگر میں پڑھ لکھ کے کچھ بنتا تو لوگ مجھ کو سیلوٹ کرتے۔ تو صبح سے شام تک ڈیوٹی میں کیا ہو رہا ہے، ہاتھ دل پورا ایک دم ڈاؤن، ایک دم غم غم غم۔ تنخواہ جب بھی لے رہا ہے ہاتھ میں اور دوسرے کو دیکھ رہا ہے اس کی زیادہ اور اس کی کم، دل میں غم۔ تو آدمی ماضی کا سوچ سوچ کے بھی اپنے حال کو بھگوتا ہے اپنے آنسوؤں سے کہ میں نے ایسا، کاش کہ میرا ایسا ہوتا۔ تو ماضی کے غم ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے گھر میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے، جوان بچہ کسی کا ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی۔ اب جب بھی گھر میں خوشی کا وقت آتا ہے آنسو بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی یاد ہے آج بیٹا ہوتا ہمارا تو کتنا اچھا ہوتا ہے، بیٹی کی شادی ہو رہی، بیٹا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے، آج فلاں چیز ہے، چھوٹا بھائی اس کا آج دیکھو جاب اس کو ملا ہے، بڑا بھائی ہوتا تو کتنا خوش ہوتا ہے، یا اس کا بچہ ہے آج دیکھو پاس ہوا، ابو آج ہوتے زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ تو جب بھی ایسا ہوتا ہے آدمی کے دل میں غم امڑ آتا ہے۔ تو آدمی کے دل میں ماضی کے جو واقعات ہوئے ہیں، جو اس کے ساتھ دکھ ہوا ہے، اس کا گھر سیلاب میں بہہ کے چلا گیا، اس کی جائیداد تباہ ہو گئی، گھر جل گیا، کسی کا مثال کے طور پر بہت سارے فسادات ہوتے ہیں، کسی کا قتل ہو گیا، کسی کے گھر والوں کی عزت خراب کی گئی، کسی کا گھر تباہ کیا گیا، بہت سارے واقعات زندگی میں ہوتے ہیں، وہ انسان پر اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ سایہ ہمیشہ اس کے آنگن میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ اس کے لیے یاد دہانی کرانے والی چیز باقی رہتا ہے، وہ زخم ہمیشہ اس کے دل پر رہتا ہے۔ جب بھی وہ چیز اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، ایک غم دوسرے غموں کو ٹریگر کرتا ہے۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں آدمی کو جب ایک غم آتا ہے تو وہ غم پچھلے سارے غم ٹریگر کرتا ہے، بچپن تک جتنے بھی ہوتے ہیں سارے غم امڑ آتے ہیں اس کے اندر، سب غم ایک ساتھ آ جاتے ہیں اس کو، کیونکہ ایک غم سارے غم آدمی کو یاد دلاتا ہے، ایک کیفیت ساری کیفیتیں آدمی کے دل میں پیدا کرتی ہے۔ تو اب ایسے غموں میں، ایسی پریشانی میں آدمی کیا کرے؟ ایک آدمی مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، بچہ ہے یا کوئی بڑا ہے گھر کا، اس کو اب اس نے فون کیا، اس کو گھر پہ جل دیا، یہاں پریشانی ہے، اس کو آنے میں دیر ہو گئی، اس کو دواخانے میں نہیں لے جا پایا وہ، اور راستے میں دم توڑ دیا اس نے، اس کو یاد رہتا ہمیشہ سوچ کاش کہ میں جلدی آتا، کاش کہ میں جلدی آتا، کاش کہ ٹریفک جام نہیں ہوتا تو میرے باپ کی موت نہیں ہوتی۔ ہوتا ہے نا ایسا، اکثر لوگ سوچتے ہیں ایسا، کاش کہ میں اس دن چھٹی پہ ہوتا تو میں اپنے بچے کے لیے گھر میں موجود ہوتا، میرا بچہ دوڑتے دوڑتے باہر گیا اور گاڑی کے نیچے آ گیا، کاش کہ ایسا میں ایسا کرتا، کاش کہ میں نے اپنے بچے کو باہر جانے سے روکا ہوتا۔ آدمی یہ سوچ سوچ کے اپنے کو دوش دیتا ہے، کاش کہ میں نے صحیح ڈیسیجن لیا ہوتا،
کاش کہ میں نے ڈاکٹر سے کہا ہوتا کہ ٹھیک ہے آپ کرو آپریشن نہیں کرے اس وجہ سے بچہ مر گیا. کاش کہ میں نے ڈاکٹر کو بولا ہوتا. آدمی اپنی زندگی کو اپنے آپ کو زندگی میں اپنی پیٹھ پر کوڑے لگاتا ہے زندگی بھر. کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا. یہ اس کی زندگی کو جانے والا نہیں آتا ہے، لیکن وہ اس کی سزا اپنے آپ کو خود ہی دیتا رہتا ہے. گھر کے سب لوگ جو ہیں، جو ہو چکا ہے گھر کے اندر غم کا معاملہ، اس کو ہر سال، ہر دن، ہر مہینہ، ہر روز، ہر وقت اس کی تجدید کرتے رہتے ہیں. کچھ ہوتا نہیں، حالات بدلتے نہیں ہیں، لیکن آدمی اپنے آپ کو یہ خامخواہ کی سزا دیتا ہے. کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا. اسلام بتاتا ہے کہ آدمی اپنی کوشش جب کر ڈالے، اس کے بعد میں آدمی سوچے جو اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. وہ اگر مگر اور کاش کرتا نہ رہے، وہ اللہ پر چھوڑ دے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے. اپنی کوشش کر دینے کے بعد وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، اور پھر اسباب کی بنیاد پر کہ کاش ایسا ہوتا، اس طرح کی سوچنا پیدا کرے. ورنہ ایسا آدمی کبھی سکون سے نہیں رہے گا. دنیا کی ناکامیاں، کاش میں نے ایسا کیا ہوتا تو یہ نقصان نہیں ہوتا، اگر ایسا سوچے گا ہمیشہ دل میں غم آتا رہے گا. وہ سوچے ہونا تھا، ہو گیا، خلاص، اب آگے کیا. یہ آدمی بہادر آدمی ہے. ہو گیا نا، ہو گیا، کل ہوا نا، ہاں کل گیا، کل، آج کا کیا، آج کا مسئلہ آج باقی ہے، چھوڑو اس کو پیچھے، چلو آگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. ایک مضبوط مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے. مضبوط مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے. خیر و احب الی اللہ، زیادہ بہتر ہے، اللہ کو زیادہ پیارا ہے. کون؟ جو ایک دم مضبوط آدمی ہو، کچا نہیں، ذرا ذرا سی مصیبت میں پھسل جاتا. اس میں ہیلتھ کی بات نہیں ہو رہی ہے. شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ اس کو جم میں لگانا صحیح نہیں ہے. بہت سارے کیا بولتے ہیں، ارے کھاؤ پیو تھوڑا مضبوط ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کو مضبوط مومن پسند ہے. یہ وہ مضبوط نہیں ہے، کیونکہ آگے کی بات بتا رہی کون سا مضبوط. اس لیے کہ اچھی کچے ہٹے کٹے ہوتے ہیں، مصیبت آتی بیٹھ جاتے ہیں، اچھے دبلے پتلے ہوتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ مومن پسند ہے اللہ کو، جو مضبوط ہو، جس کی ریڑھ کی ہڈی روحانی اعتبار سے ایتھیکلی مضبوط ہو، ایک دم مصیبت میں کھڑا ہونے والا ہو، بیٹھنے والا نہیں ہو. اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ مضبوط مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے اور زیادہ بہتر ہے. اور ایسا نہیں کہ وہ برا ہوتا ہے کمزور، جو مصیبت میں گر جائے، ٹوٹ جائے، برا نہیں ہے، وہ کمزور ہے، کمزور ہے وہ. اس لیے کہ آپ نے فرمایا وہ فی کل خیر، اور ہر ایک میں خیر ہوتی ہے. کمزور مومن جو ہوتا ہے مصیبت میں پریشان ہو جاتا ہے، وہ بھی اچھا ہی ہوتا ہے، برا نہیں ہوتا ہے. وہ اس کی کمزوری ہے، وہ کیا کرے گا بیچارہ، ہلکے دل کا ایک دم. آپ فرماتے احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز. ایسی چیز کی تمنا کر جس میں تیرے لیے بھلائی ہے، ایسی چیز کی حرص کر جو تیرے لیے خیر ہے، جو تجھ کو نفع دے. واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد چاہ. ولا تعجز، اور کم ہمت مت بن، ہمت مت ہار، عاجز مت ہو. یعنی مجھ کو یہ چاہیے، مجھ کو پاس ہونا ہے، مجھ کو جاب چاہیے، مجھ کو شفا چاہیے. اچھی چیز کی تمنا کر اور اللہ سے مدد مانگ. اے اللہ میری مدد کر، میں انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں، اے اللہ میری مدد کر، میں شفا کے لیے جا رہا ہوں، بیمار ہوں، میں دوا کے لیے جا رہا ہوں، اے اللہ میری مدد کر. واستعن باللہ ولا تعجز، ارے کیا کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی کیا تو نہیں ہوتا، ہمت مت ہار. کتنا بھی ٹرائی کرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹرائی کرو اور اینڈ میں کرائے کرو، نہیں. واستعن باللہ ولا تعجز، اللہ سے مدد مانگ، عاجز مت بن. کچھ نہیں ہوتا ایسا مت بول، ہمت مت ہار. جو چاہیے اس کی تمنا کر اور اللہ سے مدد مانگ. اور ولا تعجز، عاجز مت، ہمت مت ہار. کچھ نہیں ہوتا ایسا مت سمجھ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر لاس ہو جائے، نقصان ہو جائے، جو چاہیے تھا وہ نہیں ملا، تو پھر ایسا مت بول کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں کیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوا ہوتا. ایسا مت کرتے بیٹھے. سب کچھ تیرے ٹرائی کرنے کے بعد پھر بھی اگر تو ناکام، پھر بھی تیرا نقصان ہو جائے، پھر بھی تو کامیاب نہ ہو سکے، تو پھر ایسا مت بول
کاش میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، کاش کہ میں ایسا کرتا تو، اگر میں ایسا کرتا تو مگر ہو جاتا۔ اگر مگر کے چکر میں مت پڑ۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے جو چاہا کیا، اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا اندازہ، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے جو چاہا کیا۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ اگر مگر کرنا شیطان کی چالوں کے لیے، شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے۔ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا، یعنی تو اللہ کے فیصلے سے راستہ نکالنے کی تیری کیپیسٹی تھی، اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو اللہ جو چاہتا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو سکتا نہیں، تو ایسا بھی جاتا تو ویسا ہوتا، ایسا بھی اللہ نے فیصلہ کر دیا ایسا ہونا چاہیے۔ تو اگر مگر میں مت پڑ، کیونکہ بہت سارے لوگ جو لاسز ہو جاتے ہیں، ڈیل فیل ہو گئی، گھر پہ آ کے بیٹھا اور بیوی بھی دیکھ رہی، ان سے بات کرنے کو نہیں چاہیے، ابھی سچویشن تھوڑی گمبھیر ہے، چائے لاؤں پانی لاؤں وہ بھی پوچھنے کو ڈر رہی ہو، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ایک دم ابھی چہرہ ایک دم تمتما رہا ہے، اور بچے بھی کیا ہے، پڑھائی نہیں کر رہے تھے، کھیلنے والے بچے بھی پڑھنے کو بیٹھ گئے، وہ بھی پڑھ رہے، الٹی کتاب پکڑ کے ہی صحیح لیکن پڑھ رہے۔ ابو آئے گھر میں اور ابو کا سچویشن ذرا ٹینشن والی دکھ رہی ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کاش میں آج ایسا کرتا، کاش میں نے ایسی بات کی ہوتی، کاش میں ایسا کرتا تو ایسے نہیں ہوتا۔ حالات بدلتے ہیں، اس سے نہیں بدلتے ہیں۔ کاش میں یہ دوا دیتا تو اچھا ہو جاتا، کاش میں ایسا کرتا تو، کاش میں نے رشتے میں ایسی بات کی ہوتی تو رشتہ کینسل نہیں ہوتا، ہے نا؟ آدمی سوچتا کاش کہ میں ایسا کرتا، تھوڑا اور ہینڈسم بن کے جاتا، کاش کہ میں انگلش میں بات کرتا، اچھا کاش میں ڈگری بھی، میرا بایو ڈیٹا بھی لے کے جاتا، رشتہ لڑکی کو بھی دیکھو جلدی دیکھو اس کو، کاش کہ ایسا ہوتا، کاش کہ ہم بغیر پردے کی بچی کو لاتے سامنے، کاش کہ ہم ایسا کرتے۔ کاش واش کچھ نہیں ہے، کاش سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی آدمی جب نقصان ہو جائے اس کو کچھ، وہ کاش میں نہ پڑے، آگے بڑھ جائے۔ اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، اللہ سے مدد چاہ، عاجز مت بن۔ پھر بھی اگر کچھ ہو جائے تو کیا کہے؟ نہیں ہوا نا، اللہ نے نہیں کرنا تھا، نہیں ہوا، اب ہوتا گیا، نہیں ہوا گیا، نہیں ہوا ہو گیا، ختم ہو گیا، اللہ نے چاہا ایسا ہو ویسا ہوا، ہم اس کو بدل سکتے تھے نہیں۔ تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ دل ہلکا ہوتا ہے۔ ایک آدمی پیشنٹ کے لیے لے کے گیا، لیٹ پہنچا دواخانے میں، اور اگر وہ یہ سوچے کہ میری وجہ سے یہ مرا ہے، زندگی بھر دکھی رہے گا، لیکن وہ یہ سوچے بھائی میں نے میری کوشش کی، اب اللہ نے اس کی زندگی نہیں لکھی تھی، موت سے پہلے تو نہیں مرا، نہیں ہے، موت تھی اس کی آگے رمضان میں، اور موت سے پہلے یہ مر گیا، ایسا ہوا؟ اللہ نے جب اس کی موت لکھی تھی تبھی مرے گا وہ، تو یہ میں نے موت نہیں دی اس کو، اللہ کا فرشتہ آ کے لے کے گیا اس کو، تھا یہ ہونا تھا، ایسا ہوا، اللہ کی طرف سے ہوا ہے، تو اس کا دل کیا ہوگا؟ تھوڑا ہلکا ہوگا، اس میں میرا قصور نہیں، اس کو محسوس ہوگا۔ بہت سی زندگیاں غموں کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں، اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دینے کی وجہ سے، یا فلاں کو ذمہ دار، گھر میں ایسا بیچارہ کوئی ہوتا ہے سب اس کو وہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوا، یہ بچہ اگر اس بچے کو نہیں لے جاتا اگر تو اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بیچارے کی اس کی زندگی ہمیشہ غم میں چلتا ہے، وہ جب بھی لوگ اس کو دیکھتے اس کو نگاہیں ملا کے دیکھتا، اس کو لگتا مجھ کو اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں سب لوگ، میں ذمہ دار ہوں اس کے اپاہج ہونے کا۔ ایسا نہیں ہے، جو ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہوا، اگر یہ سوچیں گے تو آدمی کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔